ہمارے جو پی ایم کاکڑ صاحب ہیں وہ بھی یوتھ کو کافی زیادہ موبلائز کر رہے ہیں، تو جب ان کے انٹرویوز ہم دیکھتے ہیں تو اس میں ہم یوتھ جو ہے وہ کسی اور ڈائریکشن میں دیکھتے ہیں. لیکن میں تو کاکڑ صاحب کے جب بھی انٹرویوز دیکھتی ہوں آئی تھنک بہت انسپائرنگ ہے. ہی از ویری بریو ٹو ڈو اے آن لائن سیشن اور گو ٹو لمز اینڈ ڈو اے question answer session or being able to write for international publications. I think that's really inspirational, because I think اس طرح کا ایک کیئر ٹیکر پی ایم ہو از ناٹ شائی فرام میڈیا، وہ ہی از ناٹ اسکیئر ٹو ٹیک کوشچنس. سو میرے لیے بڑا انسپریشنل ہے. میں تو بلکہ ان کا ریسنٹ انٹرویو دیکھ رہی تھی کہ کس طرح وہ آن لائن کوشچنس لے رہے تھے. سو آئی واز فیلنگ کہ میں بھی کبھی اس لیول پہ پہنچوں کہ آئی وڈ بی اوکے ٹو ٹیک آل دا کرٹیسزم فرام پیپل اینڈ آن اے لائیو شو. آئی تھنک دیٹ شوز اینڈ دا وے ہی ہینڈلز اٹ, دا وے ہی آنسرز اینڈ دا وے ہی ہیز کمانڈ آن اٹ, آئی تھنک دیٹس ایکسلنٹ. ہے نا. آپ نے بھی ایک یوتھ موبلائز آپ نے بھی کی ہے, آپ کو پتہ ہے کہ کیا ان کا بھی ریئیکشن آتا ہے. آپ نے مریم بی بی سے ان کی ایک میٹنگ بھی کرائی تھی یوتھ کی, کافی بڑا ایونٹ بھی ہوا تھا 180 ایج میں, اف آئی ایم ناٹ رانگ, ماڈل ٹاؤن میں. تو وہ صرف اور صرف ہمیں ایک چھوٹے سے دربار میں ہمیں دکھائی دیا تھا کہ یوتھ اتنی بس آپ کے پاس آئی تھی, باقی کی یوتھ کہاں تھی؟ نہیں یہ وہ تو صرف سیکریٹریٹ پہ ایک ایونٹ کرنا تھا, اور وہ ایونٹ ہماری نوٹیفیکیشنس ہم نے دینی تھی ان کو, تو وہ ایونٹ تھا. لیکن ابھی کیونکہ آپ نے ایک کویشچن ریز کیا ہے, تو ہم ایک یوتھ کنونشن کر رہے ہیں الحمد للہ لاہور میں, اینڈ اٹ ول بی اے بگ یوتھ کنونشن, اینڈ یو ول سی دیٹ کہ کس طرح جو لاہور کی اور پنجاب کی اور پاکستان کی یوتھ مریم بی بی کو لک اپ ٹو کرتی ہے, اور میاں محمد نواز شریف کو کیسے لک فارورڈ کرتی ہے. اور یہ آپ نے شاید 21 اکتوبر کے جلسے میں بھی دیکھ لیا تھا کہ اسپیشلی میڈم مریم نے یوتھ کو تھینک بھی کیا تھا کہ کس طرح ان کے نمبرز پہنچے ہوئے تھے. اور اب ایک اور چیز میں ایڈ کروں کہ ہم نے پی ایم ایل این نے ایم ایس ایف کو بھی ریوائیو کر دیا ہے, اور ایم ایس ایف کو بھی ینگر اسٹوڈنٹس کو ٹو ورک ٹورڈز پروگریسو پاکستان. مطلب ہم اسٹوڈنٹس کو اس لیے نہیں یوز کریں گے کسی پولیٹیکل پارٹی کی طرح کہ انسائٹ کریں یا اداروں پہ اٹیک کریں. ہم چاہتے ہیں ہم بچوں کو پریپیئر کریں اور ان کو ایک پروگریسو پاکستان کی طرف لیڈ کریں. تو اس یوتھ کنونشن میں لمس کے اسٹوڈنٹ آئیں گے؟ جی ضرور, میرے پہلے بھی آئے تھے, آئیں گے لمس کے اسٹوڈنٹ, وائی ناٹ. میری بہت سے ایسے بچے ہیں جو لمس کے دے آر پارٹ آف مائی یوتھ ٹیم, اینڈ دے ول بی دیر اینڈ فرام آل دا یونیورسٹیز. اچھا, اور جو مجھے لگتا ہے کہ جو بچے ایجوکیٹڈ ہیں, جو بچے اگنورینٹ نہیں ہیں, اور جو بچے کلٹ کو فالو نہیں کرتے, ٹھیک ہے, وہ سب بلیو کرتے ہیں پی ایم ایل این. بائی کلٹ یو مین پی ٹی آئی کو؟ بس کلٹ all over the world you've seen. لگتا ہے کہ کلٹ فالوئنگ ان کی ہے. نہیں, all over the world you've seen people who are populist leaders and who've taken اگر ہم یہی بات کریں, انہوں نے اپنے فیک پروپیگنڈا اور سوشل میڈیا کیمپین کی وجہ سے بہت سے بچوں کو بیوقوف بنایا ہوا ہے, اور بہت سے بچے جو ہے وہ فیکٹس اینڈ فگرس کو فالو نہیں کرتے, اینڈ دے آر ناٹ ایبل ٹو کوسچن دیم سیلف, اینڈ they're just following certain cult, and just because so I think this is something that needs to be questioned. اچھا ہے نا, یوتھ کی بات کر رہے ہیں تو آپ کو پی ایم ایل این کی یوتھ فورس میں اور جو پی ٹی آئی کی یوتھ فورس ہے ان میں کیا میجر ڈفرینس دکھائی دیتا ہے؟ یوتھ فورس جو ہے, پہلے تو میں کہوں گی کہ پی ٹی آئی نے ایک پوری سوشل میڈیا پروپیگنڈسٹ ٹیم جو ہے وہ ایک ڈیولپ کی ہوئی ہے, اور جب بھی کوئی بھی ایشو ہو, چاہے وہ ود ان دا کانسٹیٹیوشن ہو, وہ سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پروپیگنڈا کر کے یا کسی کو ٹریش کر کے وہ اپنی مقصد بنوا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, جو آپ یوتھ فورس کی بات کر رہی ہیں, جو میرے ساتھ لنڈن میں معاملہ ہوا, کیا آپ اس کو کہیں گی کہ وہ پی ٹی آئی کی یوتھ فورس ہے؟ بالکل بھی نہیں. میں وہی کہہ رہی ہوں. سو وی نیڈ ٹو ڈفرینشیٹ. پی ایم ایل این کے جو بچے ہیں وہ ان میں انٹیگریٹی بھی ہے, آنیسٹی بھی ہے, سارے بچوں میں ہے, میں اس طرح نہیں ڈفرینشیٹ کرتی, لیکن میں صرف وہ لوگ جو کسی مقصد کے لیے یوز ہو رہے ہیں, کسی اگنورنٹ لیڈر کی طرف وہ کلٹ کو فالو کر رہے ہیں, جو اپنے مورلز اور انٹیگریٹی کو بھول گئے ہیں, وہ ڈفرینسیشن ضرور ہے. لیکن پاکستان کی جتنے بھی بچے ہیں وہ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے. اسی لیے میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ بچوں کی ٹریننگ, بچوں کی ایجوکیشن, ان کی اپ برنگنگ, ان کی مینٹورشپ کتنی امپورٹنٹ ہے. اب میں آپ کو جیسے بتاؤں
کہ جب لنڈن کا انسیڈنٹ ہوا اینڈ مائی سن واز دیئر اینڈ ہی از اے 16-year-old اینڈ ہی saw them, he's like, these people are supporting PTI. He was also shocked. He's like, this cannot be the PTI youth force. Generally these cannot even be Pakistanis. اگر ایک 14 اگست کے دن آپ ایک لڑکی کے اوپر یا ایک سم وومن جو اپنی بیٹے کے سامنے آپ اس کو انسلٹ کر رہے ہو, وہ آپ کیا میسج دے رہے ہو اکراس. سو دس از ناٹ, اینڈ اسپیشلی اگر آپ سوشل میڈیا کو دیکھ لیں, اگر کوئی ٹویٹ ہو, نارمل ٹویٹ ہو, آپ سلام بھی کرو, جس طرح نیچے گالیاں پڑتی ہیں, تو میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ وہ, آئی ایم شیور پی ٹی آئی میں بہت سے ایسے بچے ہیں جو ایک سین کانورسیشن بھی کر سکتے ہیں, بالکل, بٹ بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو مجھے لگتا ہے کہ پیڈ پروپیگینڈسٹ ہیں, جو ٹرولرز ہیں, جو صرف انڈرمائن کرنے کے لیے, یہ پیشنس بھی انٹالرنس ہے لڑائی کرنے, مطلب دے آر ناٹ ایبل ٹو لسن ٹو یور پوائنٹ آف ویو. اگر آپ کہیں بیٹھے بھی ہو کھانے پہ, دے ول اسٹارٹ فائٹنگ ود یو, دے ول ناٹ بی ایبل ٹو کنٹرول دیئر ایموشنز. سو دس از سم تھنگ دیٹ از ڈفرنٹ. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمارے جو قائد ہیں نا میاں محمد نواز شریف, وہ ہمیں کہتے ہیں کہ ایون اگر کوئی آپ سے بلو دا بیلٹ جائے نا, تو آپ نے اس کو اس طرح ریئیکٹ نہیں کرنا. آپ نے میک شیور کرنا ہے کہ آپ اپنی عزت اور اپنی رسپیکٹ کا لیول کو کراس نہیں کرو. سو آئی تھنک دس از دا ڈفرینشیشن. ہماری پارٹی ہمیں سکھاتی ہے کہ مورلس, انٹیگریٹی, رسپیکٹ کو ہم نے مینٹین رکھنا ہے, اینڈ دس از سم تھنگ وچ آئی تھنک از دا ڈفرینسیشن. اچھا, مطلب کہ آپ کا یہ کہنا ہے کہ ان کی برین واشنگ جس طرح کی گئی ہے وہ صحیح نہیں ہے, اور 9 مئی جو انسیڈنٹ ہوا ہے وہ اسی کا سارا نتیجہ ہے کہ اتنے عرصے سے جو ان کا برین واش کیا جا رہا تھا. دیکھیں 9 مئی کا جو انسیڈنٹ ہے اس کو میں جتنا بھی کنڈیم کروں اتنا کم ہے. اس سے پہلے اگر آپ دیکھا جائے کہ جس طرح آپ کا اگر سیاسی مقصد پورا نہیں ہوتا تو آپ سائفر لہراتے ہو اور پاکستان کی ڈپلومسی کو افیکٹ کرتے ہو, پاکستان کا ریلیشن کنٹریز کے ساتھ افیکٹ کرتے ہو, صرف اس لیے کیونکہ آپ نے اپنا سیاسی مقصد پورا کرنا ہے. اسی طرح آپ نے اپنے سیاسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے 9 مئی کا جو اٹیک کیا, جس طرح آپ نے ریاست کے اداروں پہ اٹیک کیا, جس طرح آپ نے میر صادق, میر جعفر کہا, جس طرح آپ نے بچوں کو انسائٹ کیا کہ بچے جو ہے وہ کور کمانڈر ہاؤس پہ اٹیک کریں, اور اس کے بعد آپ نے خود پیچھے ہٹ گئے اور کہہ دیا میں تو اس میں انوالوڈ ہی نہیں تھا. سو دس از سم تھنگ کہ یہ بچے جو بعد میں سفر کر رہے ہیں ان کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اسٹیٹ کی اینٹی کتنی امپورٹنٹ ہے. دیکھیں جو 9 مئی کا انسیڈنٹ ہوا, اس سے ہم کیا کہتے ہیں کہ آپ کبھی بھی ریاست کے اداروں پہ اٹیک کر سکتے ہو. ابھی جو ہم پاپولسٹ لیڈر کی بات کر رہے ہیں, مجھے نہیں لگتا کہ ریاست کو اگینسٹ ہمارے بچے ہیں, بالکل بھی نہیں, بیکاز ان کو اس طرح ان کی برین واشنگ کی گئی ہے, کیونکہ ان کو اس طرح ٹرین کیا گیا ہے. اور باقی بھی جو کلٹ لیڈرز تھے ان کے کچھ جن لوگوں کی آڈیوز موجود ہیں جو کہہ رہے تھے کہ آپ اداروں پہ اٹیک کرو تو آگ لگاؤ. سو یہ سب چیزیں آئی تھنک جنرلی ہم نے دیکھا. اور ابھی جیسے آپ نے ریسنٹلی دیکھا ہوئے گا کہ جیسے آئی تھنک چیف جسٹس آف پاکستان جس طرح پرنسپلس کے ساتھ کیسز کو ہینڈل کر رہے ہیں, ذرا سی وہ بھی پی ٹی آئی کے لوگوں کی بات نہ سنیں تو سوشل میڈیا پہ ان کے اگینسٹ جس طرح پروپیگینڈا کیا جاتا ہے, جس طرح ہم نے دیکھا کہ اس سے پہلے بھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی بیگم کے اوپر جس طرح سوشل میڈیا پوری وار شروع کی گئی. تو اس سے یہ ذرا سا یہ پتہ چلتا ہے کہ پی ٹی آئی کا جب بھی کوئی مقصد اپنانا پورا ہونا تو ان کو لگتا ہے کہ سوشل میڈیا وار شروع کر دو, اسٹیبلشمنٹ کے اوپر اٹیک کرو, لوگوں پہ اٹیک کرو. وہ تھوڑے تو پی ایم ایل این بھی کرتا ہے کہ اگر ان کے اگینسٹ کوئی آ جائے, کوئی کیس میں کوئی فیصلہ آ جائے تو پی ایم ایل این بھی اسی طرح ریئیکٹ کرتا ہے. پی ایم ایل این اداروں کی بہت رسپیکٹ کرتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ میاں محمد نواز شریف کی بیگم بیمار تھی اور وینٹیلیٹر پہ تھیں, اور اداروں کو اور کورٹس کو رسپیکٹ کرتے ہوئے اپنی بیٹی کے ساتھ وہ چھوٹے کیسز کو فائٹ کرنے یہاں آئے.